ملک بھر میں آج مذہبی جوش و خروش کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے۔ جڑواں شہروں کی مساجد، عبادتگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے 1000 سے زائد اجتماعات منعقد کیے گئے ہیں، جن میں لاکھوں فرزندان اسلام نے شریک ہو کر خصوصی دعائیں بھی کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں جڑواں شہروں کے 25,000 سے زائد فرزندان توحید نے نماز ادا کی۔ ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ سب مسلمانوں کو، تمام پاکستان جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو عید مبارک۔ عید کے بعد شہریوں نے جہاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی، وہیں پورے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام بھی دیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ سکون کے ساتھ عید گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ خوشی کے موقع پر ہم مسلمان بھائیوں کو عید مبارک کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو بھی عید مبارک۔ عید کے موقع پر ملک کو درپیش چیلنجز، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام نے سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور کہا کہ عید کی خوشیوں میں ہم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نہیں بھولے، جن کی وجہ سے ہم پرامن عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو تو جی سلیوٹ ہے، اور آج سے نہیں، بہت عرصے سے، جب سے ہیں ہم ایک حالت جنگ میں ہیں آلریڈی۔ مسلح افواج کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ عید کا تہوار جہاں امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، وہیں یہ دن ہمیں اخوت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ کیمرہ مین شاہد عمران کے ہمراہ فیصل حکیم، نیوز 1 اسلام آباد۔ میٹھی عید کا پہلا روز ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگ شیر خورما، سوئیاں، کھیر اور دیگر لذیذ میٹھے پکوانوں سے منہ میٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ عزیز رشتہ داروں کے گھر آنے اور ملنے ملانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خواتین بھی نئے ملبوسات زیب تن کر کے، چوڑیاں پہن کر، مہندی لگوا کر سج سنور کر تیار ہیں۔ گھروں میں خواتین عید کے لذیذ پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ منچلوں نے عید پر گھومنے پھرنے اور تفریح کے پروگرام بھی بنا لیے۔ پارکس، تفریح گاہوں، دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے لگے میلوں میں لوگ تفریح کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ بچوں کی بڑوں سے عیدی بٹورنے کی مہم بھی جاری ہے۔ عیدی ہاتھ آئی نہیں کہ آئس کریم کھانے، جھولے جھولے اور من پسند چیزوں کی خریداری شروع کر دی۔ لوگوں نے عید کے پہلے روز شام کو بھی تفریح اور گھومنے پھرنے کے پلانز بنا لیے ہیں۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید پر لوگ اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے مہمانوں اور ملنے ملانے والوں کی توازن میٹھے پکوانوں اور مٹھائیوں سے کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ملنے ملانے کے لیے عزیزوں کے گھر جاتے ہوئے خالی ہاتھ کون جائے؟ مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائیاں خرید کر ایک دوسرے کو تحفے میں دینے کے لیے لوگوں نے مٹھائیاں اور ان کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ اسی لیے عید پر مٹھائی اور کیک کی دکانوں پر رش نظر آ رہا ہے۔ حلوائیوں نے بھی عید کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی ہے۔ مٹھائی کی دکانوں میں گلاب جامن، چمچم، رس ملائی، لڈو، بالو شاہی، برفی، قلاقند اور دیگر رنگا رنگ مٹھائیوں اور حلوہ جات سے سجی ہوئی ہیں۔ لوگ من پسند مٹھائیوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ کیک کی دکانوں پر بھی لوگوں کا رش ہے۔ کسی نے کیک آرڈر پر بنوایا ہے تو کوئی کیک پر اپنی پسند کی ٹاپنگ کروا رہا ہے۔ یہ مٹھائیاں اور کیک ایک دوسرے کو تحفے میں دینا اور منہ میٹھا کروانے کا سلسلہ سارا دن جاری رہے گا۔ میٹھی عید کے موقع پر لاہور میں بھی خوشیوں کا سما ہے۔ شہری روایتی جوش و خروش کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ عید کے دن مٹھائیوں کی دکانوں پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے، جہاں لوگ اپنے پیاروں کے لیے مٹھائیاں خریدنے میں مصروف ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز 1 سید عمران شمسی سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں گے آج عید کا دن ہے، اور عید کی دن کو میٹھا بنانے کے لیے جو مٹھائیاں لینے کے لیے شہریوں نے جو ہے بیکریوں کا رخ کر لیا ہے، مٹھائی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہ مٹھائی خریدنے آئے ہیں عید نماز کے بعد، کیا مٹھائی، کون کون سی مٹھائی پسند ہے آپ کو؟ میرے گھر والے اسپیشلی مجھے یہاں پہ بھیجتے ہیں، تو ان کے کافی ریٹ جو ہے نا وہ مناسب ہوتے ہیں کافی زیادہ، تو مجھے زیادہ تر یہ برفی اور پیٹھا وغیرہ اور لڈو وغیرہ یہاں کے بڑے پسند آتے ہیں۔ میرے گھر والے اسپیشلی منگاتے ہیں یہاں سے، تو وہ میں عید کے فوراً بعد آیا ہوں لینے کے لیے۔ کیا پھیونیاں پسند ہیں آپ کو؟ پھیونیاں وغیرہ بھی ان کی اچھی ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے جو ریٹس ہیں یہ مٹھائی کے، کیا یہ مناسب ہے؟ ان کے باقیوں سے جو ہے نا وہ کافی کمپیریٹیولی لو ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری موجود ہیں، شہری یہاں پہ میٹھی میٹھی جو ہے مٹھائیاں لینے آئے ہیں اور عید کو جو دوبالا کرنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مینیجر موجود ہیں۔ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
ईद उल फितर के मौके पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवान अपनों से दूर कैसे ईद मना रहे हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम से। जी फैसल हकीम, बताइएगा। ईद उल फितर का दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F8 में, जहां पर आवाम जो है वो ईद की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो इन ईद की खुशी के दिन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो इस वक्त भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। ईद के दिन भी और उनके फ़राइज़ जो हैं उनके अपनों से ज़्यादा अजीज़ रखे जाते हैं और वो इस वक्त एक ट्रैफिक की रवानी करने में और दूसरा उसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मसरूफ़ है। और उन दोनों का जो हमारी उनसे बात हुई, उन दोनों का ये पैगाम है कि जब आप ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो उस वक्त भी एक तो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और दूसरा फैसल हकीम, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के मौके पर ननकाना साहिब के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ननकाना साहिब से नुमाइंदा न्यूज़ वन शेख मोहम्मद अनस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शेख मोहम्मद अनस, बताइएगा क्या कहना है इन डॉक्टर्स का। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दिन जो खुशियों और मोहब्बतों का दिन है, आज के दिन जो है मुख्तलिफ चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो नर्सिस हैं वो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आज ईद का दिन जो अस्पताल में मना रहे हैं, इनका ये दिन कैसे गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रज़ा है। मैं एज DMS अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, ठीक है। और वैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ईद घर पे गुजारे, लेकिन हम अपनी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और हमारा अमला तमाम मौजूद है जो कि अपनी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, आपने इनकी बात सुन कर कहना है कि आज के दिन जो है हम इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं और यही हमारी ईद है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे शेख मोहम्मद अनस, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के पहले रोज़ बेसहारा बच्चे घर से दूर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ है। गोल गप्पे, दही भल्ले और पिज़्ज़े से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनेद मलिक उन बच्चों के साथ बेसहारा बच्चों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, ये बेसहारा बच्चे अपनी ईद की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ईद उल फितर का आज पहला रोज़ है और जो ईद की खुशियाँ हैं वो बच्चों के साथ होती हैं और बच्चे जो है वो खूब हला गुला करते हैं ईद के रोज़। मगर जिस जगह हम मौजूद हैं मुल्तान में, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसहारा बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के बगैर खुशियाँ मना रहे हैं, मगर जो सेंटर के इंचार्ज हैं और दीगर अमला है वो इनकी खुशियों में ज़रूर शरीक है। गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, दही भल्ले दिए जा रहे हैं, पिज़्ज़ा यहाँ पे किया जा रहा है। घर से दूर ज़रूर है मगर सब कुछ इनको यहाँ पे फराहम किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, आज कैसा यहाँ पे लग रहा है घर वालों से दूर? बहुत अच्छा लग रहा है और ना हमारे को बहुत खुशी है। ईद का पहला मौका है और ना इधर एंजॉय कर रहे हैं, गोलगप्पे सब कुछ खा रहे हैं, मजा आ रहा है। पिज़्ज़ा भी, ईद का पहला दिन इधर बहुत मजा आता है। इसलिए घर वालों से आप दूर हैं, वालिदैन की याद आती है, बहन भाइयों की याद आती है? आती तो है कभी कभी। बिल्कुल आती है। और भी मेरे साथ बच्चे मौजूद है, मैं इनसे भी जानता हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। घर वालों की याद आ रही है? यहाँ पे आपको चीजें वगैरह सारी मिलती हैं? यस, मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो चीजें वगैरह मिल रही हैं। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। कैसा आपको लग रहा है? आज आपको गिफ्ट भी मिले, आपको गोलगप्पे खा रहे हैं, दही भल्ले खा रहे हैं। लग रहा है। मेरा नाम अब्दुलमान है। ईद मुबारक हो आप सबके, ईद मुबारक है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने गोलगप्पे, दही भल्ले खाए, पिज़्ज़ा भी खाए, हमने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, गोलगप्पे, दही भल्ले, पिज़्ज़ा और दीगर जो चीजें हैं, गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में। जो बच्चे हैं जो घरों से कोई भागे हुए होते हैं, कोई नेगलेक्ट होते हैं, बहुत सारे। मुल्तान जुनेद मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नहीं तो जो एक हमारा
کا فی الحال سسپینڈ ضرور ہوا ہے صرف عید الفطر کے لیے، مگر جب تک وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس پہ پاکستان چاہتا ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو دوسری دنیا سے علیحدہ ہو، پوری دنیا ہی افغانستان سے چاہتی ہے کہ اس کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، اور کسی صورت ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمسائے کے طور پہ کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، وہ انہیں پوری کرنی ہوگی۔ یہ وعدہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں بھی کیا تھا، اور اس پہ ہم نے بات چیت بہت کی ہے، بڑا لمبا ان سے ایک بہت سفارتی پھر سیاسی اور ملٹری ٹو ملٹری بات چیت ہوتی رہی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آخرکار پھر ہم نے وہ بھی اقدام اٹھایا ہے جو کہ ہم جس سے گریز کرتے رہیں۔ بہرحال امید کی جاتی ہے کہ اس میں بھی ہمسایہ ملک جو ہے ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن سچویشن جو ہے وہ اور مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ڈائریکٹ پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان پہ اثرات اس کے پڑ رہے ہیں۔ ہمارے 40 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہاں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی بہت ساری ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو بیسیکلی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو تیل کی ساری سپلائی ہے وہ وہاں سے آتی ہے۔ اتنا بڑا اس میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے عید الفطر پر یہ کوشش کی ہے کہ اسے پاس آن نہ کیا جائے۔ پوری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسے خود بچت کر کے اسے برداشت کیا جا سکے، لیکن اب ہمیں سب کو مل کے اس سے نکلنا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ اس کرائسس یہ جلد ختم ہو۔ فیصل آباد میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی۔ صدر مملکت نے ملک کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد صدر مملکت شہریوں سے گلے بھی ملے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز لاہور میں ادا کی۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور وفاقی وزیر عطا تاڑڑ بھی شریک تھے۔ نماز کے بعد وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی اور گلے لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے عید پر قوم کے نام پیغام عید الفطر کو صبر، تقوی اور ایثار کا صلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن نئی روحانی زندگی کے آغاز کا پیغام دیتا ہے۔ صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ صبر، برداشت اور اخوت ایک مضبوط قوم کی بنیاد ہے، جبکہ عید محبت، بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کے نام عید پیغام میں عید الفطر پر ہمدردی، اتحاد اور ثقافت جیسی اقدار کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کا اتحاد ناگزیر ہے۔ عید پر ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے غمگین ہے۔ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح افواج پاکستان کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR مسلح افواج کے سربراہان نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور ناشکری جیسی لازوال اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ پاک افواج کے نزدیک عید کی حقیقی روح مادر وطن کی خدمت اور دفاع پہ منضمر ہے، جہاں اہلکار اپنے اہل خانہ سے دور رہ کر قوم کے امن و استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔ مسلح
مسلح افواج نے ملک کی حفاظت پر معمور بہادر مردوں اور خواتین کی جرات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ ان کے اہل خانہ نے غیر متزلزل عزم اور تعاون کو بھی سراہا ہے۔ مسلح افواج نے کہا کہ دعا ہے کہ یہ عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور برکتوں کا پیغام لے کر آئے۔ برفیلے پہاڑ، آہنی عزم، دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن سے پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ سیاچن کی بلند و برفانی چوٹیوں پر ہمارے بہادر جوان عید جیسے خوشی کے موقع پر بھی وطن کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں۔ شدید سردی اور نہایت مشکل حالات کے باوجود مرد اور جوان حوصلے پست نہیں ہوتا، بلکہ عزم اور ہمت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری خوشیاں اور سکون کے پیچھے انہی سپوتوں کی بے مثال قربانیاں شامل ہے۔ عید الفطر کے موقع پر غازیان پاک فوج کی جانب سے آپریشن غزب الحق کی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ غازیان پاک فوج نے کہا کہ پاک فوج نے ہر محاذ پر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر رکھا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہے۔ انہیں فخر ہے کہ ان کا تعلق ایک بہادر اور باوقار فوج سے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں مادر وطن اور وطن عزیز کے دفاع کو اولین ترجیح سمجھا ہے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم پاک وطن کے پہرے دار، اس کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار۔ یہ آزاد فضا ہماری شجاعت کی گواہ ہے کہ ہماری ہر پرواز پاکستان کے نام، ہر لہر کو محفوظ بناتے ہیں، پوچھے جو نام کوئی ہم پاکستان بتاتے ہیں۔ ہم وہ بہادر ہیں جو پاکستان کا کچھ اس طرح سے خیال رکھتے ہیں، گلی سے سرحد تک امن عامہ بحال رکھتے ہیں۔ مشکل پہاڑ ہمارا قدم نہیں رکتے، ہم مشکلات کے پہاڑوں کو روک لیتے ہیں۔ ہم وہ قانون ہے جو صرف لکھا نہیں جاتا، ہر دن نبھایا جاتا ہے۔ یہ 23 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ وردی ایک وعدہ ہے جسے ہم سب نبھاتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عید الفطر پر دنیا بھر کے مسلمانوں بالخصوص امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اپنے پیغام میں صدر نے کہا کہ وہ اور خاتون اول عید الفطر منانے والے تمام امریکیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ عید الفطر، جسے روزہ افطار کرنے کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کے روحانی جذبے، عبادات اور قربانیوں کا مظہر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ موقع مسلم خاندانوں، دوستوں اور کمیونٹیز کو آپس میں جوڑتا ہے اور مذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ عید الفطر امریکہ کے بنیادی اصول مذہبی آزادی کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے، جس کے تحفظ کے لیے ان کی انتظامیہ مسلسل کوشاں ہے۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام کے اختتام پر عید منانے والے تمام افراد کے لیے نیک تمناؤں اور خوشیوں بھری عید کی دعا بھی کی ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر تمام مظلوموں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو غلامی سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر بھی ہمارے پیارے مسلمان بھائی دشمن کی قید میں ہیں۔ یاسین ملک 12 سالوں سے بھارتی قید میں موجود ہیں۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ آج بھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ بچھڑا ہوا ہمارا خاندان ہمیں واپس مل جائے اور یاسین ملک واپس آ جائیں۔ لاکھوں کشمیری خاندان آج بھی اپنوں سے جدا ہے۔ مسلم امہ، انسانیت، حق، سچ اور امن کے لیے اکٹھی ہو جائے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں عید الفطر کی تمام مسلم امہ کو، اور خاص طور پہ اس خوشی کے موقع پہ جب پورا رمضان ہم سب گناہ گاروں کی عبادات جو کی ہیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اس عید کی صورت میں، اللہ کرے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر ہم نہ صرف اپنے پیاروں کو یاد کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ عیدیں گزاریں، بلکہ ان کو بھی یاد رکھیں، ان مظلوموں کو جو اس وقت غلامی سے لڑ رہے ہیں، وہ مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پیارے جو اس وقت دشمن کی قیدوں کے اندر بند ہیں۔ خاص طور پہ یاسین صاحب 12 سال ہو گئے، آج بھی ہمارا خاندان انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی عید کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے جب ہمارا خاندان جو بچھڑا ہوا ہے وہ مل جائے۔ اسی طرح ہزاروں نہیں لاکھوں کشمیری خاندان جدا ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ویرانی طاری ہے اور جو سجدوں پہ پابندی ہے، مقبوضہ کشمیر کی مسجدوں پہ تالے ہیں اور جو معصوم مسلمان پوری دنیا میں کچلے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس عید کے بعد مسلم امہ ایک امت کی طور پہ پوری دنیا کے سامنے کھڑی ہو اور انسانیت، حق اور سچ اور امن کے لیے یونیفائڈ ہو۔ آمین ثم آمین۔
ایران نے امریکی اور برطانوی مشترکہ فوجی اڈے پر میزائل حملہ کر دیا، اسرائیل پر بھی میزائل داغ دیے گئے۔ تل ابیب کے 25 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے ڈیگو گارشیا بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے 2 درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی فائر کیے ہیں، لیکن کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکا ہے۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا، جبکہ امریکی بحری جہاز نے دوسرے میزائل کو روک لیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 76ویں لہر میں حیفا اور تل ابیب کے 25 مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غزل ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی جزیروں پر دوبارہ حملہ ہوا تو UAE کے راس الخیمہ کو نشانہ بنائیں گے۔ ادھر عراق پہ امریکی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق عراق میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے 22ویں روز میں داخل ہو گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے تازہ حملے کیے ہیں، جن میں ایرانی دارالحکومت تہران، اصفہان اور کرچ سمیت مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ حملوں کے بعد ایرانی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دوسری جانب امریکی افواج نے آبنائے ہرمز میں بھی ایرانی ڈرونز اور نیوی کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کو کلیئر کروانے کے لیے نیا آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اس نے اپنے نچلی پرواز کرنے والے A-10 طیارے اور اپاچی ہیلی کاپٹر تعینات کیے ہیں۔ امریکہ نے سمندر میں پھنسے ایرانی خام تیل کی فروخت کی عارضی طور پر اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ نئے لائسنس کے تحت سمندروں میں موجود جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی اور یہ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ اس وقت سمندر میں موجود ایرانی تیل پر سے پابندیاں عارضی طور پر ہٹائی جا رہی ہیں، جس سے تیل کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے یہ تیل بیشتر ممالک کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ مختصر مدت کے لیے اس اجازت سے تقریباً 14 کروڑ بیرل تیل عالمی منڈیوں کے لیے دستیاب ہو سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجازت صرف اس تیل تک محدود ہے جو پہلے سے ٹرانزٹ میں موجود ہے، نئی خریداری یا پیداوار کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ پابندیاں ختم کرنے کی بات صرف خریداروں کو امید دلانے کے لیے کی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں فروخت کے لیے کوئی تیل نہیں ہے۔ امریکی فیصلہ خام تیل کی قیمت میں کمی کے نفسیاتی حربے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکا ہے، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے نئے ایرانی سال کو بہادری اور قومی اتحاد کا سال قرار دے دیا۔ مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ایران کے بہادر صدر اور دیگر تمام حکام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کرے، ثالثی کے لیے بھی تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پڑوسی بہت اہم ہے۔ دشمن پڑوسی ممالک اور ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ اسرائیل ایران اور ہمسایہ ممالک میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ حکمت عملی استعمال کر رہا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہاں ہیں۔